أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بلا شبہ اس کی آیتوں کا جمع کرنا اور آپ سے پڑھوانا ہمارے ذمے ہے، تو ہم جب اس کو سنایا کریں تو تم اسی طرح پڑھا کرو۔ پھر کچھ عرصہ بعد اس قرآن کے اسرار اور اس کی مراد کا بیان کرنا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ یعنی اے پیغمبر و خاتم النبیین، یہ باتیں آپ پر امت مسلمہ کے لیے وحی کی جا رہی ہیں۔ وحی کے ختم ہونے سے پہلے اپنی زبان کو انہیں یاد کر لینے کی خاطر جلد جلد حرکت مت دو۔ یعنی پھر اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح اولاً آیتوں کے جمع کر دینے، ثانیاً تمہاری زبان سے پڑھوا دینے کے بعد، ثالثاً کچھ دیر سے اور کچھ مدت و عرصے کے بعد اس قرآن کے رموز اور مراد کا بیان کر دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس آیت شریفہ نمبر 19 ثم ان علینا بیانہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ثم کے معنی بعد ازاں، یعنی اس کے بعد، پھر اور دیر سے اور کچھ مدت و عرصے کے بعد کے ہوتے ہیں، اور یہ لفظ عربی زبان میں ترتیب اور تراخی، یعنی ایک کے بعد ایک، درجہ بدرجہ، یکے بعد دیگرے کی غرض سے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے مصر کی مشہور لغت المنجد، عربی سے اردو، مطبوعہ کراچی، صفحہ نمبر 163، اور نور الانوار جلد اول صفحہ نمبر 170، اور لغت کشوری صفحہ نمبر 97۔ اس کے علاوہ امر اللہ، مراد اللہ، مبین کلام اللہ، حضور سراپا نور، امام آخر الزمان حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا اس آیت شریفہ کے ضمن جو ارشاد مبارک ہوا ہے، وہ رسالہ حجدہ آیات کے صفحے 49 پر یوں لکھا ہوا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ تحقیق قرآن کا بیان ہمارے یعنی خدا کے ذمے ہے، مہدی موعود علیہ السلام کی زبان سے، اور وہ تیری ذات ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے جلد بازیوں اور ان کے نت نئے مطالبات کے مقابل میں صبر و انتظار کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھاری ذمہ داری ڈالی تھی، اس سے صحیح طور پر عہدہ برآں ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واحد سہارا وحی الہی کا ہی سہارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال محاذ پر مامور سپاہی کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی قدم اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے طرح طرح کے اعتراضات و مطالبات پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسپا کرنے کے لیے
ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے۔ قرآن میں ان کا یہ مطالبہ بھی مذکور ہوا ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو وہ پورا کا پورا بیک دفعہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ غرض ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نئے نئے اعتراضات و سوالات کی بارش تھی، اور ہر سوال کے اطمینان بخش جواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر وحی الہی کا انتظار رہتا۔ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو قوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو حیات تازہ، عقل کو رہنمائی اور ارادے کو ثبات و استحکام حاصل ہوتا۔ چنانچہ قرآن اور احادیث شریفہ دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی حکمت الہی کے تحت وحی کے نزول اور جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد میں کچھ زیادہ وقفہ ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھ جاتی۔ اسی شوق و اضطراب کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بھی ہوتا جب جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی القا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرشوق طالب کی طرح چاہتے کہ جلد سے جلد ساری وحی سن لے اور اس کو اچھی طرح محفوظ بھی کر لیں۔ اوپر جو بیان ہوا کہ قرآن کا بیان مہدی موعود علیہ السلام کی زبان سے کروانا اللہ اپنے ذمے لے رکھا تھا، تو سلف الصالحین کے مطابق لفظ مہدی کی لغوی تحقیق یہ ہے کہ مہدی عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں وہ ہستی یا وہ شخص جو سیدھا راستہ دکھلایا ہوا ہو۔ یہ لفظ اصل میں ہدایتن سے بنا ہے، یعنی ہدایتن اس لفظ مہدی کا مصدر ہے۔ ہدایت کے معنی سیدھا راستہ پانا، سیدھا راستہ دکھانا، یعنی راہ راست دکھلانا، ظاہر کرنا، آشکارا کرنا، بیان کرنا ہے۔ اور اگر مہدی کے لفظ کا مصدر ہداؤن سمجھا جائے تو اس کے معنی مہدی کی ذات ہدایت یافتہ، راہ راست پائی ہوئی، نیز دوسروں کو راہ راست دکھلانے والی کے ہوتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں مہدی کے معنی یہ ہے کہ وہ ایک کامل انسان ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم بے خطا شریعت اور روش رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر منزل مقصود کو پا لیا ہو، یعنی خدا کی ذات میں واصل ہو کر مقام قاش عبداللہ میں جو مقام ختم الرسل ہے شریک ہو کر مساوات حاصل کر لی ہو، اور مراتب عروج کی تکمیل کے بعد خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تابع تام اور نذیر نبی کا انہو ہوا کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے اس نبی ہی کی نبوت کے باطن یعنی ولایت کے احکام کی تبلیغ اور امت محمدیہ کو ہلاکت سے محفوظ رکھنے کے لیے مراد اللہ شان کے مطابق قرآن کے بیان کی تعلیم دے کر اپنے ہی نبی کی صورت اور سیرت پر اس کا ہم نام و نشان بنا کر اس نبی کی آل ہی میں مبعوث کیا ہو، تاکہ مہدی حقیقی ہدایت یعنی خدا کے دیدار اور اس کی معرفت کی طرف خدا کے بندوں کو دعوت دے۔ اس مقام کا حامل مہدی چونکہ ولایت محمدیہ کا خاتم اور خدا کا خلیفہ ہوتا ہے، اس لیے خدا تعالی اور اس عبداللہ فانی فی اللہ باقی باللہ خلیفت اللہ کے درمیان کوئی دوسرا واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو خداوند عالم بلا واسطہ جبرائیل خود تعلیم فرماتا ہے۔ چنانچہ وہ حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں فرمایا اصلحہ اللہ فی یوم واحد، یعنی خداوند تعالیٰ خود ایک ہی دن میں مہدی کی اصلاح کر دے گا. اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے. کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی کی تعریف یوں کی ہے کہ اس کو مہدی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ امر خفی، یعنی علم لدنی کو اللہ کی مخلوق پر علانیہ ظاہر کر دے گا. کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کے لحاظ سے حضرت مہدی علیہ السلام نے سب سے بڑا امر خفی یعنی دیدار خدا کی تعلیم کو علل اعلان ظاہر کیا اور فرمایا کہ طلب دیدار خدا بر ہر مرد و زن فرض است، یعنی خدا کے دیدار کی طلب ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. اس علانیہ اظہار کے باعث ہزاروں عاشقان خدا نے کمال شوق کے ساتھ دیدار خدا کی طلب میں ریاست و سلطنت، بادشاہی اور حکمرانی کو چھوڑ کر تن پروری، خودی اور ہستی کو جو کہ حیات دنیا اور زینت حیات دنیا کی تعریف میں آتی ہے خیر بات کہہ دیا. اس کے بعد مہدی کی تعلیم و تلقین کے مطابق عمل صالح کے ذریعے اور بفضل خدا دیدار خدا سے مشرف ہے. اس لحاظ سے مہدی خدا اور اس کے بندوں کے درمیان ایک تعارف کرانے والا، تقرب سے مشرف کرانے والا، ایک عمدہ رابطہ اور دونوں یعنی عبد اور معبود کو ملانے والا قرار پایا. مہدی موعود علیہ السلام نے ہی قرآنی اسرار و رموز کو علانیہ بیان فرمایا. نیز سلوک اور طریقت تقرب الہی کی اس خاص تعلیم کو جو سینہ بسینہ اولیاء اللہ میں بطریق راست چلی آ رہی تھی اور جو اللہ تعالی کی طرف سے آپ علیہ السلام کو ہر روز مل رہی تھی، پیغام الہی کے طور پر مخلوق خدا میں پہنچا دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دو علم میرے پاس محفوظ ہیں، ایک کو تو پھیلا چکا ہوں، دوسرے کو نہیں پھیلایا. اگر دوسرے علم کو پھیلا دوں گا تو میرا گلا کاٹا جائے گا. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت شریفہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرح زمین بھی، اور ان سب میں اللہ کے احکام نازل ہوتے رہتے ہیں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت شریفہ کی تلاوت کے بعد فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر جو مجھے معلوم ہے تم سے بیان کروں تو تم مجھے ضرور سنسار کرو گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ سلوک و طریقت کی خاص تعلیم اور علم لدنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف مخصوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہی ملا تھا. مخلوق کی قوت برداشت کی کمی کی وجہ سے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام تام کرنے کے بجائے اللہ کی مشیت کے مطابق مہدی سے اس کے عام تام ہونے کو باقی رکھ چھوڑا تھا، کیونکہ مہدی کی ذات علم لدنی کا نمونہ اور عشق الہی کا مجسمہ بن کر اگلے دنوں دنیا میں رونق افروز ہونے والی تھی.
اس ذات سے نہ صرف غریب لوگ بلکہ عمراء اور سلاطین بھی عشق الہی کا فیض حاصل کرنے والے تھے، اور قرآن کے رموز کا بیان بھی اس ذات اقدس سے ہونا مشیت ایزدی میں داخل تھا، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 19 میں واضح طور پر امت مسلمہ کو واقف کرا دیا تھا کہ ثم ان علینا بیانہ، یعنی اے محمد تم پر اس قرآن کو نازل کرنے کے بعد بے شک ہم پر اس کے رموز کا بیان کرنا ہے۔ اس آیت سے پہلے کی آیات شریفہ 17 اور 18 میں ارشاد باری تعالیٰ اس طرح ہوا ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، آیت نمبر 17، یعنی بلا شبہ اس کا یعنی قرآن مجید کی آیتوں کا جمع کرنا اور اے محمد تمہاری زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت 18 میں ارشاد خداوندی پھر یوں ہوا ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یعنی اے ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب ہم اس قرآن کی آیتوں کو فرشتے کی زبان سے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو، پھر اسی طرح پڑھا کرو۔ واضح ہو کہ ان دونوں آیتوں کے بعد ہی ارشاد ربانی یوں نازل ہوا ہے کہ ثم ان علینا بیانہ، یعنی پھر اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اولن آیتوں کے جمع کر دینے، ثانین تمہاری زبان سے پڑھوا دینے کے بعد کچھ دیر سے اور کچھ مدت و عرصے کے بعد اس قرآن کے رموز اور مراد کا بیان کر دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ چنانچہ امام آخر الزماں حضرت سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس طرح ان قرآنی رموز، اسرار و مراد کا بیان عام تام ہوا کہ ہر سننے والا خواہ وہ عالم ہو یا امی عشق الہی سے ایسا سرشار ہوا کہ دنیا وما فیہا سے منہ موڑ کر خدا کا ہو گیا۔ جاننا چاہیے کہ ابوالکلام آزاد نے بھی اپنی تصنیف تذکر ابوالکلام میں امام آخر الزماں مبین کلام اللہ حضرت مہدی علیہ السلام کے تعلق سے یہ عبارت لکھی ہے کہ عشق کی صداقت اور خلق کی پاکی نے ان کی دعوت و تذکیر میں ایسی تاثیر بخشی تھی کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں آدمی حلقے ارادت میں داخل ہو گئے اور متعدد سلاطین وقت نے ان سے بیعت کی۔ واضح ہو کہ ابوالکلام آزاد نے حق کی صداقت اور علم لدنی کے عام تام ہو کر فیض بخش ہونے کا کھلے عام اعتراف اس آیت کے مطابق قرآنی اسرار اور رموز کا بیان حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے علانیہ ہونے اور اس کے تاثیر بخش ہونے کے بعد ہی تو کیا ہے۔ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی کی جو تعریف کی تھی کہ مہدی مخلوق خدا پر علم لدنی کو علانیہ ظاہر کریں گے، مہدی موعود علیہ السلام پر پوری طرح صادق آئی۔ ایک اور مورخ خواجہ محمد عباد اللہ نے اپنی تصنیف کتاب المشاہیر میں بعنوان المہدی حضرت مہدی علیہ السلام کی نسبت بیان کیا ہے کہ معلوم نہیں اس شخص میں کون سی مقناطیسی قوت تھی کہ ہر ایک شخص جو اس کا نام سن لیتا خود بخود کھینچا چلا آتا، اور جو ایک دفعہ دیکھ لیتا گرویدہ ہو جاتا۔ کلام میں جادو ایسا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ مجلس واعظ میں تمام حاضرین دم بخود بیٹھے ہوئے نظر آتے اور اہل دل تو وجد میں آ جاتے تھے۔ یہ مقناطیسی قوت دراصل ثم ان علینا بیانہ کی شان تھی، قرآنی رموز کا وہ بیان جو 8ویں صدی تک محفوظ و باقی تھا اور مشیت ایزدی کے مطابق
حضرت مہدی علیہ السلام کی زبان مبارک سے علانیہ ظاہر ہو رہا تھا، اس سے امت مسلمہ کے پشتوں سے پیاسے یہ اہل اللہ اب آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان رموز کو سن کر بقول خواجہ عباد اللہ جذب اور وجد کی حالت میں آ جاتے تھے، مگر خواجہ عباد اللہ نے اظہار حق میں پھر بھی یہاں کچھ کوتاہی سے کام لیا ہے۔ قرآنی رموز سننے والے وجد ہی میں کیا آتے تھے، وہ تو فانی فی اللہ ہو کر باقی باللہ ہو جاتے تھے، اپنے خالق کی تجلیات کو اپنے سر کی آنکھوں سے علانیہ دیکھا کرتے تھے، کھلم کھلا دیکھتے تھے، اور وہ ایک بار نہیں بلکہ بار بار دیکھتے تھے۔ یہ تھا فیض ولایت محمدیہ، اور جس کے خاتم بن کر مہدی مبعوث ہوئے۔ اگر یہ رموز اور اسرار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تو ممکن ہے کہ ان کے اپنے اندیشے کے مطابق ان کا گلا کاٹ دیا جاتا۔ اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تو یقیناً نادان لوگ پتھر مار مار کر انہیں ہلاک کر دیتے، کیونکہ خدا اور رسول کی طرف سے نہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ کام باقی رکھ چھوڑا گیا تھا، اور نہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یا پھر کسی اور کے حق میں، یعنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی قابل احترام شخصیت ان رموز و اسرار الہی کے بیان کرنے پر مامور من اللہ نہیں تھی۔ ان رموز و اسرار الہی کا بیان کرنا تو مشیت ایزدی کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواتر المعنی کے موافق مہدی کے لیے رکھ چھوڑا گیا تھا، جیسا کہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مہدی امر خفی علم لدنی کو خلق اللہ پر علانیہ ظاہر کر دیں گے سے ثابت ہے۔ قرآنی رموز کا بیان، امر خفی کا بیان، علم لدنی کا بیان، ثم ان علینا بیانہ، یعنی اے رسول تمہارے بعد اس کا بیان ہم مہدی کے ذریعے کریں گے کے مطابق مہدی ہی سے پورا ہوا، کیونکہ وہ خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے اس کام پر مامور کیے گئے تھے۔ اس بات کو خود حضرت امامنا مہدی علیہ السلام نے اس طرح بیان فرمایا کہ ہم کو حق تعالی نے مخصوص اس لیے بھیجا کہ جو احکام و بیان کہ ولایت محمدی سے تعلق رکھتے ہیں مہدی کے واسطے سے ظاہر ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر بے شک ہم پر قرآن کا بیان یعنی مہدی کی زبان سے باقی ہے۔ انصاف نامہ صفحہ 265۔ اس آیت شریفہ ثم ان علینا بیانہ کی ایک اور توضیح و تشریح یوں ہوئی ہے، خطابات احمدیہ میں بیان کیا گیا ہے کہ انجیل یوحنا باب 14 آیت 25 اور 26 میں لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، فارقلیت جس کو باپ اس کے نام سے بھیجے گا وہ ہر بات تم کو بتا دے گا اور ہر وہ بات تم کو یاد دلا دے گا جو میں نے تم سے کہی ہے۔ اس قول سے صرف فارقلیت کی پیشین گوئی ثابت ہے۔ تفسیر تعویلات میں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور قول نقل کیا گیا ہے، قول عیسیٰ نحن نأتیکم بالتنزیل واما التأویل فیأتی بہ المہدی فی آخر الزمان۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر تمہارے پاس تنزیل لے کر آتے ہیں، لیکن ان قریب مہدی آخر الزمان تعویل لائیں گے۔ اس قول میں نأتیکم جمع کا صیغہ ہے، اور وہ اس بات کی دلیل ہے کہ تنزیل بلا تعویل پیغمبروں کا کام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام عمومیت کے ساتھ
تمام پیغمبروں کی طرف سے فرما رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر ہونے کے اعتبار سے اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور تنزیل کی تعویل کے زمانے کو مہدی علیہ السلام کے ظہور پر موقوف رکھا گیا ہے۔ تعویل سے مراد بیان قرآن ہے، جس پر یہاں آیت ثم ان علینا بیانہ دلالت کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان حقائق کو بیان کرنا جو سوری حجاب سے معرہ ہیں، اس نورانی روحانی مظہر اعظم فارقلیط کے ذمے ہے جو فارقلیطی سے منسوب ہے۔ اس کا املا فا پر الف، پھر رائے مقصورہ، پھر خاص ساکن، پھر لام مقصورہ، پھر یا، پھر طا، پھر الف مقصورہ سے ہے۔ یہ لفظ عبرانی زبان کا ہے۔ اس کے معنی حق و باطل میں فرق کرنے والے کے ہیں، اور مراد اس سے مظہر ولایت ہے جو نبوت کا باطن ہے۔ ان اقوال سے ثابت ہے کہ مشاہیر اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کے معارف و حقائق کا صحیح انکشاف یا ان کا حقیقی بیان مظہر ولایت محمدیہ مہدی علیہ السلام پر موقوف ہے، اور قرآن شریف میں ثم ان علینا بیانہ کا تعلق آپ علیہ السلام ہی کے بیان اور زمانے سے ہے۔ اس وقت صرف ایک بحث باقی رہ جاتی ہے جو آیت ثم ان علینا بیانہ سے متعلق ہو سکتی ہے، جس کو شیخ مقتول اور محقق دوانی نے اپنے اقوال کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قدر اس کی تفصیل بیان کر دی جائے۔ حدیث عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس کے ابتدائی الفاظ سے ظاہر ہے کہ ایک اجنبی شخص آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان اور احسان کی تعریف پوچھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعریف سمجھاتے ہیں اور وہ ہر وقت صدقہ کا لفظ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو یہ کون شخص ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لا علم ظاہر کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل تھے جو علم دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے۔ اکثر تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے، ادھر جبرائیل وحی سنانے لگے، ادھر ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے جاتے تھے، اور خیال یہ تھا کہ بھول نہ جائیں، اس لیے جلدی کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر یہ بھی ارشاد ہوا کہ وحی کو دل میں جمع کر دینا اور اس کو پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ جس وقت ہم جبرائیل کے ذریعے وحی پڑھیں اس کو سنو اور پھر اسی طرح دہراؤ۔ یہ آیتیں صرف الفاظ سے متعلق ہیں، اور آیت ثم ان علینا بیانہ کا تعلق الفاظ کے پڑھوا دینے یا دل میں جمع کر دینے یا الفاظ کے دہرانے سے نہیں ہے، بلکہ معنی قرآن سے متعلق ہے، جیسا کہ اس کے ترجمے سے ظاہر ہے۔ پھر اس کے معنی کا بیان ہمارے ذمے ہے۔ دیکھو قرآن شریف، ترجمہ فتح محمد صاحب جہلندری۔ علاوہ اس کے سما کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اس آیت کو ماقبل کی آیتوں سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ یہ لفظ سما ترتیب مع تراخی کے لیے آتا ہے۔ شیخ شہاب الدین مقتول کے قول اور محقق دوانی کی تشریح سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری زمانے میں فارقلیط کے آنے کی خبر دی ہے، اور قرآن کی آیت ثم ان علینا بیانہ سے تراقی کے ساتھ معانی قرآن کے جس بیان کا وعدہ کیا گیا ہے وہ فارقلیط کی زبان سے ہوگا، اور فارقلیط سے مراد خاتم ولایت محمدیہ یعنی مہدی علیہ السلام ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آیت ثم ان علینا بیانہ میں
جس بیان معانی کا وعدہ کیا گیا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ہو گیا ہے، تو یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کے خلاف ہے جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تنزیل کا لانا ہم پیغمبروں کا کام ہے اور تعویل آخری زمانے میں فارقلیت یعنی مہدی علیہ السلام لائیں گے۔ آیت ثم ان علینا بیانہ میں لفظ ثم کا تاخیر پر دلالت کرنا اس وجہ سے بھی حق ہے کہ یہ آیت سورہ قیامہ میں آئی ہے جس میں تمام بشارات کم و بیش تاخیر سے وقوع میں آنے والی ہیں۔ اگر اس آیت ثم ان علینا بیانہ میں معنی کے بیان میں تاخیر مقصود نہ ہوتی تو اس کا سورہ قیامت میں ذکر نہ کیا جاتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ حقائق قرآن کا بیان اتنی تاخیر سے ہو تو گزشتہ زمانے کے مسلمانوں کے حق میں محروم از فیض بیان ہونا لازم آ جائے گا، اس کا جواب خود زمانے کے اقتضاء سے لینا چاہیے، جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اسرار کے بیان کرنے میں حلق کٹ جانے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنسار کر دیے جانے کا عذر کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنزیل کے بیان کی تعویل کو مہدی علیہ السلام کے آخری زمانے سے متعلق ہونا بیان کیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اوائل اسلام کی فضا اسرار کو ظاہر کر کے لوگوں کو سختی میں ڈالنے کے قابل نہ تھی۔ اسرار یعنی مسائل احسان پر ہی کیا موقوف ہے، بہت سے قرآنی حقائق کی تعویل اور ان کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور آخری زمانے قیامت میں ہونا ظاہر ہے، جیسا کہ معالم التنزیل میں لکھا ہے۔ ترجمہ: قرآن کا بعض حصہ ایسا ہے کہ جس کی تعویل اس کے نزول سے پہلے ظاہر ہو چکی ہے، اور بعض حصہ ایسا ہے جس کی تعویل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہے، اور بعض حصہ ایسا ہے جس کی تعویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوگی، اور بعض حصہ ایسا ہے جس کی تعویل آخر زمانے میں ہوگی۔ اس سے ظاہر ہے کہ بعض قرآنی حصوں کی تعویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور آخری زمانے میں ہوگی۔ صحیح یہ ہے کہ امام آخر الزمان حضرت مہدی علیہ السلام بموجب حدیث یختم اللہ بہ الدین کما فتحہ بنا، یعنی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی مہدی پر دین کو ختم کرے گا جیسا کہ ہم سے شروع کیا ہے، خاتم دین ہے۔ اس لیے ولایت محمدیہ کے احکام کی تبلیغ و دعوت بزبان امام مہدی علیہ السلام تاخیر کے ساتھ ہونا ضروری قرار پایا، جبکہ لوگ احکام شریعت کے پابند اور عامل ہو کر احکام ولایت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہی مطلب ہے ثم ان علینا بیانہ کا۔